ایک بات آپ اپنے پلے سے باندھ لیں، اور یہ دنیا کی حقیقت ہے جس کو یونیورسل ٹروتھ کہتے ہیں، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اگر کوئی بندہ کہ اللہ دو ہے تو پھر وہ کافر ہے۔ اگر کوئی بندہ کہ جی وہ فلاں مورتی میں فلاں بت میں مجھے اللہ نظر آتا ہے تو وہ کافر ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی مزارات پر جا کے مانگتا ہے اور صاحب مزار سے جا کے مانگتا ہے تو وہ کافر ہے۔ بڑی جلدی ہم فتویٰ دیتے ہیں، بڑی جلدی ہم فتویٰ دیتے ہیں کہ دیکھو جی اس نے شرک کر دیا، وہ کفر پہ چلا گیا، کافر ہو گیا جی وہ۔ تو یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، یہ حقیقت ہے کہ اللہ ایک ہے۔ جتنا ضروری یہ عقیدہ ہے نا، جتنا ضروری یہ عقیدہ توحید ہے کہ اللہ ایک ہے، اتنا ہی ضروری عقیدہ تحفظ ناموس رسالت ہے۔ کیونکہ ہم نے کلمے میں صرف یہ تو پڑھا نہیں ہے لا الہ الا اللہ، ہم نے تو اگلا حصہ بھی پڑھا محمد رسول اللہ۔ اب دو عقیدے ہم نے اکٹھے کرنے ہیں۔ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک، اللہ کی ذات ایک ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ ہی ہمارا رازق ہے، اسباب بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے۔ یہ عقیدہ اپنی ایک جگہ پر، اس سے کوئی جو جھٹلائے گا تو وہ تو ہو گیا کافر۔ اب ایک دوسرا عقیدہ تحفظ ناموس رسالت، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، ہم اپنے خطبوں میں پڑھتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ تحقیق ایک نبی آئے جو تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اس کے بعد کوئی نبی خاتم النبیین ہے، اس کے بعد نبوت کا دروازہ ختم ہو گیا۔ وہ فرما گئے ہادئی کہ لا نبی عبادی، کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے۔ اگر ہونا ہوتا تو میرے بعد خطاب کے بیٹے عمر ہوتے، اگر ہوتے تو وہ ہوتے۔ تو اب یہ جو حضرات قادیانی مرزائی یہ کہتے ہیں کہ وہ کانا دجال جو مرزا غلام احمد قادیانی وہ بھی اللہ کا نبی ہے معاذ اللہ، اور وہ ذیلی نبی ہے اور یہ نائب نبی ہے، اس طرح کی وہ شکیں اور باتیں کرتے ہیں، تو یہ عقیدہ تحفظ ناموس رسالت پر ڈاکہ ہے۔ تو یہ تو بات تھی مرتدوں کی۔ اب وہ مسلمان جو اقتدار میں ہوں اور ان کے لیے نرم گوشہ رکھیں، نہیں جی ان کو بھی تو اس ملک میں آزادی سے رہنے کی ضرورت ہے نا، یہ ہم نہیں کہہ رہے بھائی، آپ کا آئین کہہ رہا ہے۔ 295 ناموس رسالت پہ جو شک ہے یہ وہ کہہ رہی ہے کہ اس کے مطابق قادیانی کافر ہیں۔ کیوں بھلا؟ اللہ کو وہ ایک ہی مانتے ہیں، لیکن نبی کو آخری نبی۔ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ جس طرح سے یہ دنیا کی آخری حقیقت ہے اور اٹل حقیقت ہے کہ اللہ ایک ہے، اسی طرح سے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، یہ دنیا کی بھی سب سے بڑی اور اٹل حقیقت ہے۔ حضور کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ یہ عقیدہ تحفظ ناموس رسالت ہے، اور یہ اتنا ہی ضروری ہے مسلمان کے لیے جتنا عقیدہ توحید ہے۔ اس پر ہم نے پیرا دینا۔ ہم کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرتے، یہ نبی پاک کا پارلیمنٹ ہے۔ یہ جس ممبر پر میں بیٹھا ہوں یہاں پہ صرف چکنی چپڑی باتیں نہیں، عقیدہ ختم نبوت پہ اس پہ پیرا دیجئے اور اپنے بچوں کو بتائیے کہ اللہ کے آخری رسول ہمارے نبی، اور ان کے بعد کوئی نبی۔ اور یہ حدیث یاد کر دیں، لا نبی بعدہ، اور فرما گئے ہمارے نبی لا نبی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اگر ہوتا تو حضرت عمر ہوتے۔